حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا یوسف کو تلاش کرو، تو بیٹوں نے کہا تھا کہ آپ سٹھیا گئے ہیں، یعنی کتنی مدت بیت گئی، آپ یوسف کو یاد ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنی اولاد سے مایوس ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا۔ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، میں اللہ سے اتنی دعائیں کرتی ہوں لیکن مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، اس سے مجھے، اس پر میں نے بڑی محنت کی لیکن یہ کسی بھی طرح سے ویسا نہیں کرنا چاہتی جیسے میرا دل چاہتا ہے۔ اب وہ امیدیں بنتی ہیں، امیدیں ٹوٹتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں انسانوں سے امیدیں باندھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے امید باندھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ امید باندھتے ہیں تو یہ تقویٰ ہے۔ ریلی تقویٰ انسان کی ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، اور امید کے بغیر انسان زندگی کا سفر کر ہی نہیں سکتا۔ یہ امید ہے جو دل کو روشن کرتی ہے، امید ہے جو آگے بڑھاتی ہے، امید ہے جو انسان کو چلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید باندھیں۔ اور دیکھیں، آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ کا بچہ گندا پھر رہا ہو تو آپ بچے سے کہتے ہیں کہ دیکھو صاف ستھرے کپڑے پہن لو، لوگ کیا کہیں گے، گھر میں مہمان آ رہے ہیں وہ کیا سوچیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ لوگوں کی خوشی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور آپ عام طور پر نہیں دیکھتے، لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے اپنے آپ کو بنا سنوار کے نہیں رکھتے، لیکن گھر سے باہر جانا ہو تو بناتے سنوارتے۔ کتنے ہی کام ہیں جو انسان لوگوں کی خوشی کے لیے کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ جب کسی سے ملاقات کریں، ملیں، گھر کے اندر باہر آپ اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اجر کی امید باندھ لیں کہ آپ اتنا کام کرو گے تو پھر اس کے اوپر اجر بھی نہ ملے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا، یعنی یہ تو میرا کام ہے نا کہ میں نے کپڑے پہنے، میں اچھی لگ رہی ہوں، مجھے سب لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، اب اس پہ بھی مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ جی ہاں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر پہنیں گے، کیونکہ آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں تو مہمان کی عزت آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنا مقام بنانے کے لیے اپنی خاندانی روایت کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو اگر کوئی مہمان کی عزت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے، تو اسے مہمان کے لیے وہ جو کچھ کرے گا اس پر اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔